السلام علیکم میرے چینل کے پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبوت و رسالت کے۔ نبوت و رسالت کی شروعات پیارے ہیرا کے اندر سے ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرق 40 سال کے قریب ہو چلے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے تعاملات اپنے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہیرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب سے گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتر کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جاتے اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان پر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور باقی اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے شرکی عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراد و تفرید سے مٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے عظیم کارنامے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس طرح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کی مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، پوری زمین کو بدلنے، خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا عزم ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحیان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، اور یہ سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پارے سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح سپید کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہیرا میں خلوت نشینی کا 3واں سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کی اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی۔ عمری حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھے۔
آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ۔ مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت اعزاز وحی سے سرفراز ہوئے۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ یہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی آتا ہے، ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں۔ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، یعنی میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دک دک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا قطعاً نہیں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع رہنے کرتے، طبی مندوں کا بوجھ اٹھاتے، کئی دستوں کا بندوبست کرتے، مہمان کی میزبانی کرتے، حکم صاحب پر عنایت کرتے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسے تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ طبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اب جب وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا یہ نکارا، یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہیں، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لٹکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے اوپر میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی نہ میری نظر پڑتی جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر ان کی رائے کے پاس انہیں پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ابوالقاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ خدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیں اور آپ ثابت قدم رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، انہیں ماجرہ سنایا۔ انہوں نے کہا قدوس قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ وحی کی بندش رہی یہ بات کہ وہ کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات آج بلکہ یقیناً معلوم ہوئی، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و اضطراب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار
बुलंदों वाला पहाड़ की चोटी पर तशरीफ ले गए, वहां से लुढ़क जाए। लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते कि अपने आप को लुढ़का लें, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार होते और फरमाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल बरहक हैं। और इसकी वजह से आपका इख्तिलाफ थम जाता, नफ्स को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की बंदिश तोड़ पकड़ जाती तो आप फिर इसी जैसे काम पे निकलते। लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार होकर फिर वही बात दोहराते। हाफिज इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये वही की बंदिश चंद रोज़ा थे, इसलिए थी कि ताकि आप पर जो खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक और इंतजार पैदा हो जाए। चुनांचे जब हैरत के साए सुकड़ गए, हकीकत के नकुश पुख्ता हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुजुर्गों बरतर के नबी हो चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शख्स आया था वो वही का सफीर और आसमानी खबर का नाकिल है। और इसी तरह वही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक और इंतजार इस बात का तामील हो गया कि आइंदा वही की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बंदिश वही का वाक़या सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैं चला जा रहा था, मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं इससे खौफज़दा होकर ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने अपने अहले खाना के पास आकर कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी।